الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا والذین هادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 62 اور 63، ترجمہ کنز العرفان۔ بے شک ایمان والوں نیز یہودیوں اور عیسائیوں اور ستاروں کی پوجا کرنے والوں میں سے جو بھی سچے دل سے اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئیں اور نیک کام کریں تو ان کا ثواب ان کے رب کے پاس ہے، اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا اور تمہارے سروں پر طور پہاڑ کو معلق کر دیا اور کہا کہ مضبوطی سے تھامو اس کتاب کو جو ہم نے تمہیں عطا کی ہے اور جو کچھ اس میں بیان کیا گیا ہے، اسے یاد کرو اس امید پر کہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ آیت مقدسہ 62 اور 63، اس کی تفسیر اور خاص صراط الجنان سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو بے شک ایمان لائے ہیں اور یہودی عیسائی اور ستاروں کی پوجا کرنے والے، اگر وہ سچے دل سے اللہ پر آخرت کے دن پر ایمان لے آئیں اور پھر نیک عمل کریں، اچھے کام کریں، تو ان کا اجر، ان کا ثواب ان کے رب کے پاس ہے، اور قیامت کے دن ان پر نہ کوئی پھر خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور یہ آیت مقدسہ جو 63 وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ آیت مقدسہ ہے، اور یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا، اس آیت میں یہودیوں سے فرمایا جا رہا ہے کہ وہ وقت یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے تم سے عہد لیا تھا کہ توریت کو مانیں گے اور اس کے احکام پر عمل کریں گے، لیکن پھر انہوں نے اس کتاب کے احکام کو بوجھ سمجھ کر انکار کر دیا تھا، حالانکہ اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان لوگوں نے التجا کی تھی کہ ہمارے لیے قانون شریعت اور عبادت کے متعلق مفصل احکام مذکور ہوں، ایسی کتاب دی جائے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے بار بار اس کے ماننے کا عہد لیا اور اس پر عمل کرنے کا عہد لیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے توریت کتاب عطا فرما دی تو ان لوگوں نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے طور پہاڑ کو ان کے سروں پر ہوا میں بلند فرما دیا، معلق کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یا تو اب توریت کو قبول کرو، کتاب کو قبول کرو، ورنہ یہ پہاڑ تمہارے اوپر گرا دیا جائے گا اور تم سب کچل ڈالے جاؤ گے۔ اس میں ایک خاص جو بات عرض کرنے والی ہے میری طرف سے اور علماء کی ترجمانی کے طور پہ، وہ یہ کہ اس میں صورتاً عہد کو پورا کرنے پر مجبور کرنا پایا جا رہا ہے، لیکن در حقیقت پہاڑ کا سروں پر معلق ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی قوی یعنی مضبوط ایک دلیل ہے، اس لیے کہ جس سے دلوں کو اطمینان حاصل ہو جائے
کہ بے شک حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں اور اللہ تعالیٰ کو ان کی اطاعت مطلوب ہے، اور یہ اطمینان ان کو ماننے اور عہد پورا کرنے کا اصل سبب ہے۔ اب یاد رہے کہ دین کو قبول کرنے پر جبر نہیں کیا جا سکتا، البتہ جب دین قبول کر لیا جائے گا تو دین کے احکامات پر عمل پیرا ہونے پر مجبور کیا جائے گا۔ اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں جیسے کسی کو اپنے ملک میں آنے پر کوئی حکومت مجبور نہیں کرتی، مگر جب کوئی کسی ملک میں چلا جائے تو پھر اس حکومت کے قانون کے مطابق اسے چلنا ہوگا، اور اس وقت کی اس ملک کی حکومت اسے قانون پر عمل کرنے پر مجبور کرے گی۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔